اب سورہ یاسین کی فضیلت. سورہ یاسین صبح اور شام پڑھا کریں، خاص کر نزع کی حالت میں یا مرنے کے بعد میت پر پڑھ لیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے. جو شخص بھی اس کو محض اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے لیے پڑھے گا اس کی ضرورت مغفرت کر دی جائے گی. اور اس کو مرنے والوں پر نزع کے وقت پڑھا کرو. سورہ یاسین صبح اور شام کو اس کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. نزع کی حالت کسے کہتے ہیں کہ اس کو نزع کی حالت میں پڑھا کرو. ایک شخص آپ کو پتہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، بعض دفعہ آثار ظاہر ہو جاتے ہیں بندے کے کہ یہ اب یہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کی روح نکل رہی ہے، تو اس وقت سورۃ یاسین کو بجائے رونے دھونے کے کس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے؟ جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوں لوگ، اس کے ورثاء، ان کو چاہیے کہ وہ اس پر سورۃ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کریں. اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس پر سورہ یاسین کی تلاوت کریں. یہ بہت فائدہ دیتی ہے. اس سے جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے، ورنہ تو روح نکلنے کے بھی اپنے مناظر ہیں. کبھی توفیق ہوئی ہے پڑھنے کے بارے میں کہ روح کیسے نکلتی ہے، نیک کی اور گناہگار کی. نیک کی روح ایسی نکلتی ہے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے اس کو چونٹی نے کاٹا ہو، اور گناہگار کی روح جب نکلتی ہے اس کو ایسے تکلیف ہوتی ہے یہ اس سے بھی زیادہ جیسے اس کو کسی نے جھاڑی کی ٹہنی اس پر ڈال کے اس کو کھینچی ہو. بس اس سے اندازہ لگا لیں کہ روح نکلنے کا وقت کتنا مشکل ترین ہوتا ہے. اس لیے فرمایا اگر کسی میت کی روح نکل رہی ہو تو آپ اس کو کلمہ پڑھانا چاہ رہے ہو تو اس پر زبردستی مت کرو. وہی کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کیونکہ بہت مشکل ترین وقت ہوتا ہے وہ. خدا نہ خواستہ وہ انکار ہی نہ کر دے کہ میں نہیں پڑھ رہا. تو کیا کرنا چاہیے؟ صرف کلمے کا ورد کرنا چاہیے. سورہ یاسین آتی ہے تو سورہ یاسین پڑھیں، اور اگر یقین ہو جائے کہ واقعی میں روح نکل رہی ہے تو پھر کلمے کا ورد بھی کریں تاکہ وہ کلمہ پڑھ لے. اس پر ایک مجھے قصہ یاد آیا زبردست کہ دنیا میں بندہ جو کام کرتا ہے تو موت کے وقت بھی اکثر اس کو وہی باتیں یاد رہتی ہیں. ایک شخص تو مستری، تو مستری کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہاں بھائی مال بنا، اس میں نیرو ڈال، مسالہ زیادہ کر، تیز کر، ہلکا کر، چل تغاری میں ڈال، یہ کام ہوتا ہے. ایک بندہ تھا وہ یہی کام کرتا تھا. اب موت کے وقت بھی اس کو یہی باتیں یاد آ رہی ہیں. ہاں بھائی اس میں مال ڈال، اوپر ڈال، نیچے کر، مسالہ یوں کر، منہ کر. اب مرنے کی حالت، اس کے لواحقین اس کو کلمے کی تلقین کریں، اچھی اچھی باتیں بتائیں، اس کی زبان پہ جاری ہو. بہت پریشان ہوئے. ایک مزدور گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا لوگ پریشان ہیں. اس نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بولا یہ کوئی فلاں مستری صاحب تھے نا، ہاں وہ بیچارے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، لوگ ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا چلو مجھے لے چلو، میں اس کی طبیعت سے خوب واقف ہوں اور ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھ لے. تو پھر وہ گیا تو اس نے اس کی شکل دیکھی تو اس کا نام پکار کے کہا کہ ہاں بھائی مسالہ لاؤ، تغاری میں ڈالو، بیلچا سنبھالو، کرنی سنبھالو. اس نے کہا استاد سب سنبھل گیا. استاد جی کام پورا ہو گیا؟ بولا کام پورا ہو گیا. بولا ہاں استاد جی کام پورا ہو گیا. بولا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
اور اس کی روح نکل گئی۔ لوگ حیران ہوئے، بھائی اس نے تو کلمے کا تذکرہ ہی نہیں کیا، تو اس کی زبان پہ کلمہ کیسے جاری ہو گیا؟ تو اس مزدور نے بعد میں بتایا کہ اس کا دنیا میں یہی اہتمام تھا کہ کام، یہ اسپیکر بند کر دو، اس کی دنیا کی روٹین ہی یہی تھی کہ کام مکمل کرنے کے بعد وہ ہمیشہ جو ہے نا کلمہ پڑھتا تھا۔ اس کی دنیا کی روٹین کیا تھی؟ کام مکمل کرنے کے بعد وہ کلمہ پڑھتا تھا۔ تو اس لیے میں نے اس کو کہا استاد جی کام ختم ہو گیا۔ اس نے کہا ختم ہو گیا؟ جی بولے۔ اس نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہمیں بھی دنیا میں ایسی روٹین بنانی چاہیے، ہم ذکر، استغفار، کلمہ جب بھی فارغ گھوم رہے ہوں پڑھتے رہا کریں، تاکہ موت کے وقت یہ اچھی اچھی چیزیں ہماری زبان پر جاری ہو جائیں۔ جو کہا، جو آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔